نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم لوگ محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہی ہمارا مقصود ہے. اسی طرح اللہ پاک جس راستے سے شاہ اپنی محبت عطا فرما دے، یہی کوشش ہے، دعا ہے، اور ہر وقت اسی ادھیر گن میں رکھتے ہیں، رہنا چاہیے کہ کس طرح اللہ پاک کی محبت دل میں داخل ہو. یہ ہماری حاصل زندگانی ہے، سرمایہ حیات ہے. آپ حضرات یہ کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ محبت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی زیادہ اس کی شرح ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ اس کی ضرورت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو ضرورت کو بیان کیجیے، کیا ضرورت ہے؟ بغیر اس کے بھی تو زندگی گزر رہی ہے، لوگ جی رہے ہیں. آیا اس کی اتنی شدید ضرورت کیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا تو ایسے معلوم ہوا کہ محبت کی ضرورت اور اشد ضرورت اس دنیا میں بھی ہے اور برزخ میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے. حتیٰ کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، بلکہ وہاں تو اور زیادہ ضرورت ہے. بھیا جتنے مراحل ہمارے حیات کے ہیں، حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی، یہ 3 حیات تو ہیں. ان سب میں محبت جو ہے، یعنی اللہ پاک کی، اس کی اشد ضرورت ہے. دنیا میں یہاں خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے نقل کیا تھا. کئی مرتبہ سنا
کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ بغیر اللہ کی محبت کے زندہ کیسے، بغیر اللہ کی محبت کے زندہ کیسے ہیں. یعنی اللہ کی محبت کے بغیر زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے. کہ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. انسان کو تو اللہ نے علم و ادراک دیا ہے، اس بنیاد پر وہ مکلف ہے، اور اسی بنیاد پر وہ علم و ادراک کے ذریعہ اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے. اور دیگر مخلوقات کو جن و انس کے علاوہ یہ علم و ادراک نہیں ملا ہے. عقل تو ہے، جانوروں میں عقل تو ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں. دلیل ہے کہ ان میں عقل ہے. وہ ڈنڈا سے اٹھائے گا تو بھاگے گا، آئیے اس کو ضرر پہنچائے گا. آدمی سوچ کر سمجھ کر بھی تو جسے معلوم ہوا کہ ان میں جیسے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، تو اتنی عقل تو ہے. کھانے پینے کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ یہاں بیٹھے رہیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. اتنے پرندے آ جاتے ہیں اس وقت اپنا دانا پانی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. تو یہ معاش اور اپنی حفاظت وغیرہ کی فہم اور سمجھ جو ہے، یعنی عقل جانوروں میں ہے. لیکن انسان کو اس عقل سے اوپر علم، جس سے آدمی نتائج کو اخذ کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ عام جانوروں کو نہیں. اور ادراک، بھلے برے کا ادراک بھی کرتا ہے، اور اسی ادراک کے راستے سے معرفت تک پہنچتا ہے، معرفت سے محبت تک پہنچتا ہے. تو یہ انسان کو ملا ہے، اور اسی بات سے انسان مکلف ہے اور جانور مکلف نہیں ہے. تو یہ محبت جو ہے یہ انسان کا اپنا خاصہ ہے، یعنی محبت خدا. نفسی محبت کے جانوروں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن علم و ادراک کی بنیاد پر جو محبت حاصل ہوتی ہے وہ محبت خدا بندی ہے، اور کسب سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ انسان کو حاصل ہے، اور اسی لیے انسان اس کا مکلف ہے. کہ محبت دنیا میں مفید ہے، بلکہ اشد ضروری ہے. رومی علیہ الرحمہ کی زبان میں از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت مسہا زریں شود. محبت کا فائدہ وجہ ہے کہ محبت سے تلخ چیز میٹھی ہو جاتی ہے، یعنی تلخی باقی نہیں رہتی، کڑواہٹ باقی نہیں رہتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی احکام شرعیہ جتنے ہیں، جتنے کام کرنے کے نہ کرنے کے، اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی جتنے ہیں، چاہے جتنا مشکل ترین آدمی کو لگتا ہو. جیسے ایک آدمی ہے اس کو نماز بہت بھاری معلوم ہوتی، اور اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
اس پر کہا انہا کبیر، یہ بہت بھاری عظیم ہے، الا الخاشعین، مگر خشوع کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، اللہ کی بات مان کر چلنے والے، جن کے دل میں کچھ خوف خداوندی ہے، ان کے واسطے بھاری نہیں ہے۔ خود نماز میں ایک ثقل ہے، اور روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، اور خاص طور سے منہیات سے رکنا تو بہت ہی کڑوا ہے۔ گناہوں کے کام سے رکنا بہت کڑوا ہے نہیں؟ ان سے پوچھ لو جو مال جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، تب حلال و حرام سے بچنا کتنا مشکل ہے ان کے لیے، حتیٰ کہ وہ اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے، دوسری قوم اتنی ترقی کر رہی ہے، سودی کاروبار کر کے لون لے کر دیکھو کتنی فیکٹریاں قائم کر دی، اور یہ ہم کو روکتے ہیں کہ نہیں حرام ہے، حرام حرام ہے۔ اب چل بیٹھو کہ کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس کا انجام کیونکہ معلوم نہیں ہے، دنیا کا انجام بھی معلوم نہیں۔ بھی ایک بہت بڑے آدمی کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور ہم گزر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ سب بک رہے، ایک ایک کر کے بک رہے، ایک ایک کر کے بک رہے۔ میں کہا کیوں؟ یہ سود کا پیسہ ہے، لون کا پیسہ ہے، اب یہ پیسہ کہیں پلٹنے والا تھوڑے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ایسے جیسے آدمی کو پھوڑا ہو گیا اور ایسے ورم ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، کیا کوئی کتنی پھیل ہو جائے، پاؤں بڑے بڑے ورم میں سول جاتے ہیں، نہیں، یہ ورم ہے، مرض ہے، اور اس کو تو ختم کرنے کی ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہوتے مرض، یہ تو خطرے کی چیز، یہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو پیسہ بہت جمع شدہ نظر آتا ہے نا، سود اور لون کی بنیاد پر، وہ تو ایک طرح کا کیا ہے، یعنی آپ کی سوجن ہے ایک طرح کی بدن پر، یہ تو کسی کام کی نہیں، بلکہ یہ تو مرض ہی مرض ہے، اور اس کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور اپنی ہی بات ہو اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ چیزیں ہم کو جو میٹھی ہے وہ کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ سود سے بچنا، اس میں مٹھاس ہے، حلال روزی میں مٹھاس ہے، اور حرام روزی کڑوی ہے، تو وہ حرام روزی میٹھی معلوم ہوتی ہے، اور تھوڑا حلال کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ساتھ منہیات، جو جس کا عادی ہے، کوئی شراب کا عادی ہے تو کتنی اچھی چیز ہے، کتنا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کیسی صحت تندرستی ہو جاتی ہے، اور وقت پر کیسی گہری نیند آ جاتی ہے، سارے افکار سے آدمی ایک طرف ہو جاتا ہے، کتنی اچھی چیز ہے، اور شریعت کہتے کہ حرام ہے۔ ہم کیسے شریعت اس کو حرام کہتی ہے، تو جو حالی ہے اس کو بھاتی ہے شراب، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس سے بچنا، سود سے بچنا مشکل ہے، شراب سے بچنا مشکل ہے۔ جو جوا کا عادی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ہی کیا ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے یہاں پڑھتا ہے، وہ 30 نمبر کی بیڑی آتی ہے، وہ بیڑی پیتا، بہت عادی تھا، پیتا، بہت بڑے گھرانے کا آدمی تھا، لڑکا انتقال ہو گیا اس کا۔ وہ کہتا کہ تھوڑا دوسرے الفاظ کے ساتھ، تو بغیر بیڑی کی کیسے جیتے ہیں، بغیر بیڑی کی زندہ کیسے، وہ یہ کہتا تھا، اس لیے کہ اس کو تو ساری زندگی بیڑی ہی نظر آتی ہے، اس سے نشاط اور اس سے کیا کیا فوائد اس کو محسوس ہوتے ہوں گے، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، بیڑی، سگریٹ،
माँ को उठ के इसका कैंसर हो जाता है आदमी को, और इसी में बहुत परेशान हो कर दुनिया से रुखसत होता है। तो ये जितनी मंहियात हैं, जब आदमी किसी एक का आदी हो जाता है, उसकी लत पड़ जाती है, तो फिर उसका छोड़ना बहुत मुश्किल। तो अपने मुश्किल को हल करने शरीयत पर एतराज करने लगता है, इश्काल इधर आ जाता है। कैसी शरीयत इतनी अच्छी चीज़ों को क्या कर दिया है, हराम कर दिया है। इतनी अच्छी चीज़ों को हराम कर दिया है। हमारी माली तरक्की रुक रही है और हमारी जिस्मानी नशा को फरहत की चीज़ें हैं, इसमें रोक लगा रहे हैं। ये है, ये तल्ख चीज़ें जो होती है ना, इसको रूमी कहते हैं अज़ मोहब्बत तल्ख हाशीरी। मोहब्बत से तल्ख चीज़ें मीठी हो जाती है। मोहब्बत चीज़ भी ऐसी है, बहुत मीठी चीज़ है, बहुत मीठी। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई, अब उससे कहा जाए कि अल्लाह कैसा करे, तो वो क्या करे? वो फिर अल्लाह कह रहे हैं चल कुछ छोड़, मेरा अल्लाह कह रहे, मेरा अल्लाह मना कर रहे, मेरे नबी मना कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं है, तो फिर उनकी पसंद मेरी पसंद और उनकी नापसंद मेरी नापसंद। उसको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, उसको घसीट कर खींच खाच कर लाना नहीं पड़ेगा, ज़बरदस्ती घेरना नहीं पड़ेगा। जैसे गाड़ी में स्टीम होती है ना, और आजकल ये पावर से चलती है गाड़ी, इलेक्ट्रिक की पावर से चलती है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक का पावर होता है उसको धक्का मारने की जरूरत होती है, वो तो एक खुद चलती नहीं बल्कि कई डिब्बों को लेकर चलती, कई हजार लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जब अंदर स्टीम और भाप होती है, अंदर बिजली होती है, तो फिर उसको, और वो जो स्टेशन मास्टर छोटी छोटी गाड़ियाँ पहले होती थी नहीं होती थी, तो वो गाड़ी की पटरी को चेक करने निकलते थे। हमने कोसंबा में देखा है कि वो बैठते थे ऊपर और दो मजदूर धक्का लगाते थे, और कुछ देर तक वो गाड़ी चलती तो वो खड़े हो जाते थे, वो धक्का मारने वाले फिर जहाँ ठहर गए फिर धक्का लगा, उसको धक्का गाड़ी कहते हैं। तो इसमें पावर नहीं होता, इसलिए धक्का लगाओ और फिर बंद हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल मिसाल के देखो, वो स्टीम वाली गाड़ी है, वहाँ धक्का नहीं लगता है, और जहाँ स्टीम नहीं वहाँ धक्का लगाना पड़ता है, वरना ठहर जाएगा। बाद में इतनी मरतबा कभी तो थकेगा नहीं थकेगा, तो गाड़ी बस ठहरेगी ठहरेगी। और ये स्टीम है तो वो बम्बई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता और कहाँ से कहाँ पूरी इंडिया की सैर करके 2-4 एक आध दिन में वापस आ जाएगी। ऐसे मोहब्बत की मिसाल जैसे स्टीम है, जैसे पावर है, पावर है वो चलेगी। मोहब्बत का पावर जब भर जाता है आदमी के कल्ब में, तो फिर कोई चीज़ रहती ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। कितना मुश्किल हो वो मुश्किल, उसको उसमें मज़ा आता है, उसमें मज़ा आता है। नमाज पढ़ने में मज़ा आता है, न कि चौराहे पर बैठे रहने में मज़ा आता है। हमारे नौजवान चौराहों पर लगाते हैं नहीं, इसे मदरसा लगाते हैं, इधर भी 2-4 कुर्सी, अब तो कुर्सियाँ ही आ गई, पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो कुर्सियाँ लग गई बाकायदा। हर चौराहे पर, हर कोने पर 5-5, 10-10 कुर्सियाँ लगी हुई है कि लो आ जाओ, अपने औकात को ज़ाहिर करो, बैठो, और कितना फसाद यहाँ आकर लोग बैठे रहते हैं। इधर अज़ान हो रही है और मस्जिद के कोटले पर लोग बैठे हैं, नमाज में नहीं जाते हैं।
کتنا مشکل لگ رہا ہے نماز میں جانا، بھائی ذرا سا تو سیڑھی چڑھنے کی ہمت کر لے، جا چلا جا مسجد میں، کیا مشکل ہے 5 منٹ میں واپس آیا، لیکن نہیں، انہا لکبیرۃ، یہ بہت بھاری ہے، لیکن اگر اندر خشوع ہے، خوف خدا ہے، محبت خدا بندی ہے، اس کو کہنا ہی نہیں، وہ تو اذان سے پہلے مسجد میں جا کر کرتا ہے، وقت ہونے پر وہ تو منٹ گن گن کے نہیں جائے گا۔ مولانا ذوالفقار صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ آج کا عالموں کا ایسا ہے کہ کبھی ٹائم بدل جاتا ہے تو مسجد میں چلے گئے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا جلدی آ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اس میں کیا افسوس ہے، بیٹھ کے تلاوت کر، ذکر کر، فکر کر، جلدی آنا تو اچھا ہی ہے، اس سے تو فائدہ ہوتا ہے، انتظار صلاۃ میں جو وقت گزرتا ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن تو عزیز بھائیوں، میرے دوستو، اگر ہم تھوڑا محنت کر لیتے ہیں اللہ کی محبت کے پیچھے، بھائی بہت محنت کرتے ہیں نا، کتاب کے پیچھے محنت کم کرتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں، کتنا اپنا سبق کی تیاری کرتے ہیں، مولوی صاحب لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں، کتنے کتنے طریقے سوچتے ہیں، کتنے کتنے مشورے ہوتے ہیں، کتنے کتنے جلسے کرتے ہیں، وہی قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اور حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے۔ عنوان بہت اچھا ہے، یہ بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کچھ تو محنت کر لیں، تھوڑا تو چلے اس کے طریق ہیں ذکر و فکر کے اور تھوڑا احتیاط کے، اس کو اختیار کو کر کے دیکھنا چاہیے۔ ایک کاشتکار دن بھر کھیتی کے پیچھے محنت کرتا ہے، ایک بیپاری پورا دن دکان میں کھڑا رہتا ہے، اور ایک سروس کرنے والا کئی گھنٹے اپنی سروس پر دفتر میں لگا دیتا ہے، تو بھائی ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ہے اور ان سب چیزوں میں جان پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ اسٹیم اللہ کی محبت ہے، اس کے واسطے 1 گھنٹہ تو لگا دو، آدھا گھنٹہ تو لگاؤ۔ یہ دنیا میں اس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی مزہ نہیں ہے، بس مذہبی سب ہے، جب تک اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو جاتی وہاں تک چاہے مولانا صاحب ہو جائے، اس عالم دین ہو جانا دلیل نہیں ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو گئی، نہیں، ورنہ رشید احمد گنگوہی کو نہیں جانا پڑتا حاجی صاحب کے یہاں، حضرت نانوتوی کو نہیں جانا پڑتا حاجی صاحب کے یہاں، اتنے بڑے بڑے علامہ تھے کہ وہ متقدمین کے برابر تھے، ہاں زمانے کے شامی اور کیا کے رازی مزاری تھے، لیکن پہنچنا پڑا، اللہ کے صرف پڑھ لینے سے، حدیث و قرآن پڑھ لینے سے محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں ہو، جب قرآن و حدیث پڑھنے سے نہیں ہوگی میرے بھائی، تو صرف جماعت کے کام میں لگنے سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس سے یہ سمجھے کہ اتنا وقت اگر لگا دوں گا تو اللہ کی محبت آ جائے گی؟ نہیں، عالم بھی سمجھتا ہے کہ ہو جائے گا، نہیں، یہ خیالس کو محالس کو چن، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس کے لیے ایک الگ محنت ہے، وہ محنت سب کو کرنی پڑے گی، کیا عوام اور کیا خواص، سب کے واسطے محنت ہے، اور یہ محنت جس طریقے سے اس لائن کے لوگ بدلاتے ہیں اس کے مطابق میرے بھائی یہ محنت کرنی پڑے گی تو یہ داخل ہو جائے گی۔ یہ ضرورت کہہ رہا ہوں، دنیا میں اس کی ضرورت ہے، ورنہ لطف نہیں، لطف نہیں، آپ نے فراغت حاصل کر لی لیکن بے لطفی کی بے لطفی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ارشاد بھی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نقل فرماتے ہیں
انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ ملائے خشک نواز، خشک ملا مت بننا، یعنی میرا علم ہی علم ہو اور معرفت کی لائن کی کوئی معرفت نہ ہو، ایسا نہ۔ وہ تو بڑے اللہ سے ان کا تو کیا کہنا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث یہی لانے والے، شاہ صاحب بعد میں ہے، اور شاہ صاحب نے پھر چونکہ ساری اسناد کو، ساری کتابوں کے اسناد کو جمع کیے، ورنہ مشکوٰۃ شریف جو ہے سب سے پہلے کون لائے؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، اور ان کو ان کے بارے نصیحت کر رہے ہیں کہ ملائے خشک نوازی۔ اس لیے بھائی یہ محبت کی طراوت، تازگی، یہ قلوب میں پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ پیدا ہو ہی جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے ساتھ کب کیا معاملہ کرے، جو بھی کوشش کرے گا وہ تھوڑا محنت سے چلے گا، موانع سے دور رہے گا اور معمورات پر عمل کرے گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی محبت دل میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک چور چوری کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب کر دیتے ہیں نہیں کر دیتے ہیں؟ راستہ والا چوری کرو، ڈاکو ڈاکہ زنی کرنا چاہتا ہے تو ڈاکہ زنی میں کامیاب ہو جاتا ہے، شرابی شراب پینا چاہتا ہے، زانی زنا کرنا چاہتا ہے اور اس کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے واسطے محنت کرے گا، عزیز دوستو، کیا اللہ پاک اس کو کامیاب نہیں کریں گے؟ ہاں، قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بھائی، اور تم سب قسم کھا کر کہہ دو کہ ہاں یقیناً اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو اللہ پاک کامیاب کر کے دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور کیا چاہیے؟ ہمارے راستے میں جو بھی محنت کرے گا اس کو ہم تک پہنچنے کے راستے ایسے کھولتے چلے جائیں گے، بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ پاک اس کے دل میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی محبت سے سینہ اس کا آباد ہو جائے گا۔ ہونا ہی ہونا، ہونا ہی ہونا۔ کل میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اب دیر لگتی ہے تو ہماری اپنی وجہ سے لگتی ہے، طلب کی کمی ہے یا موانع کو کٹایا نہیں ہے، اس وجہ سے ہوگا۔ اس لیے حضرات صوفیہ کرام کے ملفوظات پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے راستہ ملتا ہے کہ وہ کیسے کیا سوانح عمریاں بزرگوں کی، وہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے، الیاس صاحب رحمۃ اللہ حضرت گنگوئی کے خلیفہ کیسے اس راستے میں چلے، محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں زکریا صاحب کے وہاں انعام تھا، وہاں زکریا صاحب کے ہیں، تو یہ لوگ کیسے چلے اس کام کے ساتھ، انہوں نے اس کو بھی حاصل کرنے کی، اور ان کی کامیابی کا راز اسی تعلق مع اللہ ہے۔ ایک مدرسے کا محترم ہے، وہ کامیاب اہتمام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تعلق مع اللہ کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کے اہتمام میں جان نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح کوئی ادارے کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو، کسی کالج کا کوئی ہو، ہیڈ ماسٹر ہو، تو اس کو اپنی کالج میں جان ڈالنی ہے تو اس کو اللہ کی نسبت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی تو وجہ تھی میرے بھائیوں، یہ مدرسہ مذاہب علوم و دارالعلوم ایک زمانے میں ان کے چپراسی ہوتے تھے، گھنٹی بجانے والے ہوتے تھے، وہ بھی صاحب نسبت ہوتے تھے۔ کتنی محنت کرتے ہوں گے اور کتنی اہمیت ان کے قلوب میں ہوتی ہوگی کہ نہیں بھائی یہ کام تو پہلا ہے، یہ کام تو پہلا ہے اور سب کی ضرورت کا ہے، کوئی سمجھے کہ نہیں، شیخ الحدیث ہے وہی، ترمذی پڑھاتا ہو وہی، مفسر ہے وہی۔ ارے بھائی چپراسی بھی ضرورت محسوس کرتے تھے، گھنٹی بجانے والے بھی ضرورت محسوس کرتے تھے،
تھے اور اس لائن میں چلتے تھے اور نسبت خداوند حاصل کرتے تھے۔ یہ تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم علماء تک اس سے غافل ہو گئے اور پتہ نہیں کیسے ہم ایک عجیب ماحول میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان چیزوں کی حتماً ضرورت محسوس نہیں کرتے، ادھر توجہ ہی نہیں ہو رہی۔ چیز کی وہ زمانہ تھا چپراسی دفتر کا کام کرنے والا اپنے طور پر ذکر و فکر میں ایسا اشتغال رکھتا تھا اور ایسی محنت کرتا تھا کہ اس کو نسبت خداوند حاصل ہو جاتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ نے ایک خط لکھا ہے ماں تقی صاحب کے نام، وہ بھی کچھ ایک پر آ گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس ایک زمانہ تھا جس میں مدرسے کے چپراسی تک جو ہوا کرتے تھے وہ صاحب نسبت ہوتے تھے، اس لیے تم کوشش کرو کہ اپنے ملنے بیٹھنے اٹھنے والے وہ نسبت خداوند حاصل کرنے کی کام کے بنے۔ تم یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور دنیا میں تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ بھائی کھیتی میں جو کچھ محنت کر لے گا نا تو پھر اس کا نتیجہ اچھا برآمد ہوگا۔ بیج ڈالا، کھیت صاف کیا، پانی دیا، کھاد دیا اور دیکھ بھال کرتا رہا تو فصل اچھی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں، اور اس کی فصل ہمیں کہاں کاٹنا ہے؟ آخرت میں کاٹنا ہے فصل اس کی۔ تو جو جتنی محنت یہاں کر لے گا اس لائن کی، اس کی فصل اچھی ہوگی۔ اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب بہت عظیم نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ محبت اگر ہے تو جتنے بھی تلخ احکام معلوم ہوتے ہیں وہ سب میٹھے میٹھے معلوم ہوں گے۔ نماز پڑھے گا تو بالکل معراج المؤمنین، معراج المؤمنین۔ ایک بات عرض کرتا ہوں اگر صحیح ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ آپ کا گویا ایک خاص وصف امتیازی کسی نبی کو نہیں حاصل ہوئی۔ معراج میں ہو کر آ گئے۔ اب بہت سے امت کے افراد ایسے جو محبین مخلصین محبت والے بات اسی سے اس کا تعلق ہے، تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں نبی کا اتباع، ہر چیز میں نبی کا اتباع، قدم سے قدم ملا کر چلتے، وہ ایک سرے منہ انحراف نہیں چاہتے۔ تو بہت ممکن تھا کہ جب نبی معراج کر کے آئے تو امتی کے دل میں بھی اس کے اتباع کا شوق پیدا ہوتا کہ میں بھی معراج کروں، مجھے بھی معراج نصیب ہو گئی، تجھے تو نصیب ہونے سے رہی۔ چل تیری یہ جذبے کی تسکین کے واسطے نماز کو تیری معراج بنا دیا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے کہ تجھے یہ صدمہ نہ رہے کہ نبی کا اتباع مجھ سے رہ گیا اتنا، نماز پڑھ لے تو معراج میں چلا گیا۔ وہ ہے اس لیے کہ معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور جو نماز پڑھتا ہے کیفیت احسان کے ساتھ تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے، وہ بالکل اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اور کلام پاک پڑھ رہا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو معراج تو ہے ہی بالکل کیا ہے، وہ واضح ہے، تو ہے معراج المؤمنین۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ مل جاتی ہے محبت آدمی کو، پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ آشنائی دنیا کی الگ ہے، وہ تو ہموم کا خزانہ ہے، لیکن آشنائی اللہ سے پیدا ہو جائے، معرفت اللہ سے پیدا ہو جائے تو دو عالم سے آدمی بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے،
دونوں عالم سے آدمی بیگانہ ہو جاتا ہے، سوائے محبوب کے اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہاں یہی نظر آتا ہے، پاک کی درجے میں نظر آ گئی۔ کتنی میٹھی زندگی دیتا ہے اللہ پاک ہمیں نصیب کرنا، ادھر پڑھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بہت میٹھی زندگی ہے محبت کی، تو یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ اب میں کہاں تک اس کو ذکر کروں گا، بات آگے آتا بھی نہیں، میں کیا کہوں، بس اتنا ہی آتا ہے کہ محبت پیدا کر۔ مجھے اپنے آپ کو کہتا ہوں پہلے، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کسی طرح اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور ہر ایک اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ عالم کو تو تھوڑا بھاری رہے گا، عامی آدمی جلدی پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرے علائق قواعد نہیں ہیں، یہاں تک علم و حجاب اکبر بھی ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا تب جاکے، اور جو عامی آدمی اس کے بعد سے تو کچھ نہیں ہے، وہ سب گناہوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، دنیا کے علائق کو کاٹ دے، علائق دنیویات کو کاٹ دے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ یہ علائق نہ رہیں، لیکن یہ پھر پیدا ہی ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ وہ مدرسہ چلانے والے آدمی تھے۔ میں نے کہا بھائی علائق جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک علائق للدین اور ایک علائق جو ہے وہ للنفس۔ تو یہاں علائق للنفس جو ہے اس کی ممانعت، علائق للدین ہے۔ کوئی مدرسہ چلانا ہے تو ہمیں چندہ کرنا پڑے گا، اور بڑے لوگوں سے ملنا پڑے گا، ان سے رابطے میں رہنا پڑے گا، تاکہ گاڑی مدرسے کی چلتی رہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی ایسا پھرنا اور بھاگنا کہ بس یہی مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ سے نظر ہٹ جائے، یہ بھی دنیا داری ہے۔ وہ خود کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر ادھر ہو گئے تو مدرسے کا کیا ہوگا، ارے اللہ دوسرا پیدا کرے۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اس لیے کوئی اگر روگردانی کرتا ہے اور خواہ منہ موڑتا ہے، ایسے کہ بہت پرواہ اہل مدرسہ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر عقیدے میں خامی خرابی آ جائے گی۔ یہ ہو جائے گا کہ یہی گویا مدرسہ چلائے، یہ نہیں ہوں گے تو ہمارا مدرسہ نہیں چلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے اتنا زیادہ پڑھنا کسی کے پیچھے کہ بالکل جیسے یہ محسوس ہونے لگے کہ یہی سب کرتا دھرتا ہے، اور اگر یہ نہیں رہیں گے تو ہمارا مدرسہ بند ہو جائے گا، یہ بات اچھی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ علائق للدین اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تو اللہ کے واسطے ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، اس کی ترویج کے لیے ہے، اچھا ہے۔ باقی یہ علائق جو برائے نفس ہو، اس سے اپنا کچھ فائدہ نکالنا ہو، تو یہ علائق دنیویہ ہے۔ یہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اموال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اسی میں آدمی دیکھ پرکھ لیا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اموال کا معاملہ آئے، اولاد کا معاملہ آئے، عہدے کا معاملہ آئے، تو پھر آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پار ہونا، اس میں سے پار ہونا ہے کہ اموال کے لیے آدمی اللہ کے نافرمانی نہ کرے، اموال میں اتنا پھنس جائے کہ حلال روزی ہی کمانا ہو، لیکن اتنا بڑھا دے اپنے کاروبار کو کہ اللہ کرنے کا موقع ہی نہ، پھنس کر رہ جائے۔ ایسے علائق چاہے حلال روزی کے بھی ہوں، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے آدمی اللہ کرنے سے رہ جائے گا، یہ چیزیں ایسے معنی بن جائے گی۔
حضرت مولانا قمر الزمان صاحب بہت یاد آ رہے ہیں، اللہ کی عمر میں برکت دے اور اللہ پاک ان کو خوب صحت عافیت فیض کو عام کام کرے۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب نے، شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو یہ کہا کہ تم لوگوں کا امتحان ہوگا۔ شرع جامع پڑھتے تھے، شاہ صاحب کی خانقاہی میں پڑھتے تھے، وہ پوری تعلیم بنے گی تو شاہ صاحب کا آپ لوگوں کا امتحان ہوگا۔ اب ہمیں تو سارے جماعت کے بچے جو تھے کہا کہ شاہ صاحب امتحان میں کیا ہوگا کیا ہوگا، تو سب کتابیں لے کر بیٹھ گئے، وہ شرح پڑھ رہے ہیں، یہ حاشیہ دیکھ رہے ہیں، یہ تکرار ہو رہا ہے اور بہت زیادہ مشغول ہو گئے۔ اب دیکھو تربیت بچوں کی بھی کرتے ہیں بڑے۔ شاہ صاحب آئے، دیکھا کہ تو ایک دم کتابوں پہ لگ گئے، مشغول ہو گئے، تو ارے بھائی میں نے کچھ ایسا مشغول ہونے کو تھوڑے کہا، تم تو بالکل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تم تو صرف کتاب کے ہو کر رہ گئے۔ ایسا اشتغال مطلوب نہیں ہے، سمجھے بچوں میرے بھائیوں، یہ ایسا اشتغال مطلوب نہیں ہے، کتاب کا ایسا اشتغال مطلوب نہیں ہے کہ جو آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ شاہ صاحب سمجھا رہے ہیں۔ ہم لوگ ایک جلسے میں جا رہے ہیں، حضرت شیخ کی میں نے قصہ بھی کئی مرتبہ بیان کیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تھے، وہ مانک مئو میں ناظم صاحب کے یہاں ایک جلسہ ہوا تھا، تو وہاں عیسیٰ وغیرہ ان کے کانٹیکٹ تعلقات تھے، وہ آئے اور کہا کہ ہمارے جلسہ آپ لوگوں کو آنا ہے، تو ہم نے شیخ سے اجازت لی، وہ روانگی کا دن بھی تھا، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں اور حضرت کے یہاں سے نکل کر وہاں جلسے میں شرکت کر کے پھر نکل جائیں گے۔ حضرت نے کہا ٹھیک چلے جاؤ، لیکن حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی ایسے جلسوں میں غفلت بہت ہو جاتی ہے، ایسے جلسوں میں غفلت بہت ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہے جلسہ دینی، تقریر ہو رہی ہے، وعظ ہو رہا ہے، نظم ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، سب دین ہی تو ہے نا، لیکن آدمی ان بچوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو اس کا خیال رکھنا کہ ان سب کے باوجود اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو، یہ دینی جلسوں میں بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ بتائیے تو اللہ کا دھیان اور اللہ کی یاد کس درجہ آدمی کو رکھنی چاہیے، اور جب اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کا دھیان اور یاد آدمی کو رہے گا پھر محبت آئے گی، غفلت کے ساتھ نہیں آئے گی۔ آدمی دن پر ایسا رہا اپنے کام میں کہ نہ اللہ نہ اللہ کے رسول، کوئی یاد ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، ایک دم گھنٹہ 4-5 گھنٹہ بالکل ایسے گزر گئے۔ اب اتنی غفلت کے بعد اللہ کا دھیان آدمی کو کیسے آ جائے گا، اللہ کی یاد کیسے جمے گی دل کے اندر، اور اللہ دل میں کیسے آ جائیں گے، ایسے تھوڑے آ جاتے ہیں۔ اللہ تو بہت غیور ہے، جب تک علم کے واسطے کہا جاتا ہے جب تک کل نہیں جیلو گے وہاں تک اپنا پاس بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو اللہ پاک یہاں تو اور اللہ ہی کو لانا چاہتے ہو تو پھر جب تک کل کا کل خرچ اپنے آپ کو نہیں قربان کر دو گے وہاں تک اللہ کی یاد کا کوئی شمع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے اصول کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جو طریق اس کے ہیں اس کو اختیار کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، غفلت کی جگہوں سے پرہیز کریں، غفلت کی چیزوں سے اور ایسی چیزوں کے کھانے سے جو رزق طیب نہیں ہے اس سے پرہیز کریں، ورنہ کھانا ایسی چیز ہے، کھانے پر لوگ بہت بیچتے ہیں لیکن اس کا کیسا ہے وہ معلوم نہیں کرتے ہیں، وہ معلوم نہیں کرتے۔ وہ بکر صدیق نے دودھ پی لیا، غلام نے لیا، بہت بھوک لگی، پریشانی تھی، پھر خیال آیا ارے بھائی دودھ کہاں سے لایا تھا، تو دودھ جو لایا تھا غلط طریق سے لایا تھا، آپ نے انگلیاں ڈال کر طے کر ڈالی، جب تک پورا دودھ نہیں نکل گیا وہاں تک آپ
کو سکون و چین نہیں آیا۔ یہ مسئلہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے تھوڑا ہی ہے، ارے ابو بکر صدیق تو اس کو ہضم بھی کر لیتے، تو نبی کی صحبت تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہاں سب صاف ہو جاتا اور پورے سے ہو گیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا۔ لیکن ہم لوگ تو باقاعدہ بغیر تحقیق کے جو آیا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ کھانا بہت بری چیز ہے، ایک لقمہ حرام جو ہے آپ کی سالہ سال کی محنت کو ضائع کرنے کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ کی محبت کی بے حد ضرورت ہے، اور اس کے بغیر مسئلے حل ہونا مشکل ہے۔ کوئی حکم شرعی پر بے تکلف عمل ہو جائے اور کوئی دل پر گرانی نہ رہے، یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ نیت باندھے گا اللہ اکبر اور سوچے گا کہ جلدی جلدی پڑھ لو، وہ فلاں کام کرنا ہے، جلدی جلدی پڑھ لو، وہ میرا انتظار کر، جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، ذکر بھی ایسی چیز ہے، نماز بھی ایسی چیز ہے کہ نیت باندھ لی بس۔ لیکن آدمی کب ایسی نماز پڑھے گا، جیسا کہ ہم نے کہا، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ پاک سے آشنائی کی لذت حاصل کر لی، پیدا ہو گئی، اللہ کی معرفت محبت آ گئی، دو عالم سے بیگانہ کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں جانتا کون کیا ہے، میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، اور بھئی 10 منٹ بھی اللہ کے واسطے ہم بالکل بھی فارغ نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کو نماز کس نے کہا؟ اور پھر ہم کو طالب کس نے کہا کہ تو اللہ کی محبت کا طالب ہے؟ اللہ توفیق دے مجھے، آپ کو، سب کو۔ بقیہ مضمون کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا مولانا محمد النبی الأمی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولتلاميذنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اغفر لنا ہماری سیئات سے گزر فرما۔ رمضان کا اشرِ اخیرہ چل رہا ہے، عتق من النار کا اشرہ ہے، یا اللہ اس اشرے کو ہمارے لیے عتق من النار کا ذریعہ اور سبب بنا، ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما اور جنت سے سب کو ہمکنار فرما۔ مولا کریم بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بقیہ ایام رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بار بار ایسے رمضان ہماری حیات میں آتے رہیں، اتنی لمبی زندگی ہم کو عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والے اعمال نصیب فرما۔ جیسے عبادات تیرے یہاں مطلوب ہے، یا اللہ ایسی عبادات ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ محبت 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 کی باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ باتوں تک محدود نہ رہے بلکہ باتوں سے گزر کر یہ حال اور یہ کیفیت ہم کو میسر ہو جائے۔ یا اللہ اس کا اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے گندے قلوب کو اور ویران قلوب کو اپنی معرفت و محبت سے آغاز فرما۔ یا اللہ اس کا ہمیں شوق و ذوق عطا فرما۔ یا اللہ اس راہ میں چلتے رہنے کی، بغیر کسی اکتاہٹ کے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خلق الانسان عجولا، انسان تو جلد بازی ہی پیدا ہوا ہے، تو جانتا ہے یا اللہ ہم میں جلد بازی ہے، اور یا اللہ ہم تھوڑے تھوڑے
وقفے سے ہم نتیجے کے منتظر رہتے ہیں. یا اللہ یہ ہماری طبیعت ہے، ہم اس کے آگے عاجز ہیں. مولا کریم تو جلد از جلد سارے ہمارے بھائیوں کے کام بنا دے، اور جو مقصد تیری محبت کا حصول ہے یا اللہ معمولی اسباب اختیار کرنے پر بھی اور ہزار کوتاہیوں کے باوجود ہمارے قلوب کو اپنی معرفت کے نور سے اور اپنی محبت کی حلاوت سے آباد فرما دے. یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما. اس مدرسے پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما. خرچ کرنے والوں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما. خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. دامے دیرمے سخوں میں جو لوگ دلچسپی لے رہے ہیں سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما. حاضرین کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگار کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما، اور محبوسین کو رہائی نصیب فرما. ہمارے بھائی بیجا جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں یا اللہ ان کی تو مدد فرما. جلد از جلد ان کو قریب فرما. عید تک میں سب اپنے بال بچوں سے یا اللہ جمع ہو جائیں اس کے اسباب. یا اللہ تو ہی مدد فرما. ظالموں کا پنجہ مروڑ دے، اور یا اللہ اس ظالموں سے اس ملک کو پاک و صاف فرما. ایک ایک کر کے سب کا تو خاتمہ فرما. اور یا اللہ حکومت عادلہ کے قبضے میں اس ملک کی باغ دور عطا فرما. ملک سے گرانی کو دور فرما. امن امان قائم فرما. ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرما. ایسے پورے عالم سے یا اللہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرما. ظالموں کو تو ہلاک و برباد فرما. اور یا اللہ اہل ایمان کا بول بالا فرما. کفر کا منہ کھلا فرما. اور آخرین تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور تو سب کرتا ہے، اور تیری نظر میں سب کچھ ہے. تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. مولا کریم تیرے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس پر جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہم کو صبر و ثبات اور استقامت عطا فرما. حوصلہ اور ہمت عطا فرما. بزدلی سے کم ہمتی سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سب کو اپنے دین پر چلنا آسان فرما. اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اور اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. الحمد لله.